حاصل کرنی ہے. اور بعض باتیں ایسی ہیں جو دلی باتیں ہوتی ہیں جس کو کوئی علم سمجھ نہیں پاتا. عشق کا بیان زبان سے کیسے کرے؟ کیا اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، لبے باغ میں محو تماشا. عاشق کی کیفیت، جذبات، عقل کیسے بیان کرے؟ ایک حد تک علمی بحثیں ہوں گی، ایک حد تک بس عاشقین حسین اپنے دلوں سے سمجھتے جائیں. اب دیکھیں جناب زہرا کو جب خبر ملی کہ حسین بغیر انصار کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے تو ماں کا دل تڑپا. کہا کون ہوگا میرے حسین کے پاس؟ کہا کوئی نہیں ہوگا. تو کون روئے گا، دو آنسو کون بہائے گا؟ تو رسول نے کہا حسین کے عاشق آئے گے، تا قیامت آپ کے حسین پر روئے گے، اس حد تک کہ اپنے مردوں کو بھول جائیں گے، اپنی دنیا سے بے خبر ہو جائیں گے، آپ کے حسین کے غم میں اپنی زندگی بسر کر دیں گے. تو ماں نے کیا وعدہ کیا؟ کہا جہاں بھی عشاق حسین ہوں گے وہاں پر بھیجا. ایسی ضمانت کس کو ملی؟ ایک ہے جس کو شاید ایسی ضمانت ملی ہو، پیشانی حر. اس طرح سے ضمانت ملی کہ حور کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. ہم پوچھتے ہیں حور کیا جنت سے پہلے جنت آئی؟ حسین کے رومال باندھنے سے ایسی کیفیت میں تبدیل آ گئی تمہاری. تو حور کا جواب یہی ہوگا، یہی تو اصل جنت. آپ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. امام صادق کون ہے؟ سلام امام صادق کون ہے؟ دین دینے والے، دین کے وارث، دین کے بانی، دین کے والد اور پدر. دین کے بغیر دین ہے ہی نہیں. اگر اتنی بڑی شخصیت ہے امام صادق، تو کیا ویسے ہی الفاظ بول پڑیں گے امام صادق؟ جب امام صادق جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں دین کا حصہ بن جاتا ہے، وہ تشریح دین بن جاتی ہے، تو کیا کوئی لوس کلام بجا الفاظ کہیں گے؟ کتنی بڑی شخصیت ہے. آج کوئی حکمران اسی انداز سے مذاقن باتیں کرتے ہیں سنجیدہ محفلوں میں؟ نہیں کرتے. کوئی مرجع آیت اللہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو امام ہے امام صادق. اور اگر امام صادق کہہ دے کہ کوئی ایک قطرہ آنسو بہا دے میرے جد حسین پر تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، تو کیا یہ مذاق ہے؟ مذاقن کہہ دیا امام صادق. اور ہم جیسے سادہ لوگ بیٹھے تھے امام کے سامنے، کوئی فلاسفہ دانش مندان نہیں بیٹھے تھے. سادگی سے امام نے کہا اور سادے لوگ اپنے سادے ایمان کے ساتھ سمجھ لیا کہ دو آنسو بہائیں گے حسین پر تو جنت واجب ہو جائے گی. میں کہوں گا ذرا اس پر سے سمجھ لیں حسین کون ہے کہ جس پر پوری زندگی میں صرف دو آنسو بہا دے تو جنت مل جائے. جنت کی قیمت حسین کے سامنے کیا ہے؟ پورے مسلمان جنت کے پیچھے پڑے ہیں، پوری زندگی عبادتوں میں گزار لیتے ہیں کہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائیں. جنت اس قدر گرا مقصد ہو گیا کہ جنت سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور یہاں بانی دین اس جنت کو حسین کے عشق میں دو آنسو میں سمجھنے کی بات ہے. امام نے ویسے ہی کہہ دیا، ویسے ہی کہہ دیا. بلکہ امام نے صرف یہ نہیں کہا کہ دو آنسو جو بہا دے، کہا جو کسی کو رلائے حسین کے غم میں، یا اگر آنسو نہیں آتے تو شکل بنا دے رونے کی. اور دیکھیں جہاں حسین کا نام آتا ہے وہاں شریعت کچھ سسپینڈ ہی ہو جاتی ہے. حسین کچھ شریعت سے اوپر ہی نظر آتے ہیں ہمیں. میں نے کہا
بڑا سنجیدگی سے مجھے باتیں کرنی ہے. ماشاءاللہ. ریاکاری سب سے بڑا گناہ ہے شریعت میں ہے. عبادت کے وقت اگر دکھاوے کے لیے ہو تو سب سے بڑا شرک ہے. کفر اور شرک سے بڑھ کر یہ اسلام بدتر ہے اس میں ریاکاری ہو. لیکن جب حسین کی بات آتی ہے تو ریاکاری بھی باعث جنت ہو جاتی ہے یا نہیں. رونے کا منہ بنا لو. لوگ کہتے ہیں یہ سر جو سینہ پیٹتے ہیں خلوص کے ساتھ نہیں پیٹتے ہیں. میں کہوں گا اگر دکھاوے کے لیے بھی پیٹ رہے ہوں تو پھر بھی جنت. یہ میں نہیں کہتا, امام صادق دین کبھی روس گفتگو کرتے ہیں, کوئی مقصد ہو, کوئی بات ہو. اور یہاں چوتھے امام مجلس رکھتے تھے اپنے گھر میں, اور خود کہاں بیٹھتے تھے؟ دروازے پر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے. عزادار حسین. کیوں کہتے تھے؟ تاکہ عزاداروں کی میں عظمت کر سکوں, تعظیم کر سکوں, ہاتھ دے سکوں. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر ساتویں امام فرماتے ہیں کہ جو ایک بند ایک شعر لکھ ڈالے ہمارے جد حسین کے مسائل میں, جنت اس کو واجب. سمجھنے کی بات ہے یہاں پر کہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو عام لوگوں کے فہم سے باہر ہے. اب علماء بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ نہیں, حسین کے غم میں رونا اس شرط کے ساتھ. تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا امام صادق واقف نہیں تھے شرط و شروط سے؟ آپ ان سے زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے سادہ طور پر کہہ دیا جو بھی رو ڈالے, جو بھی رو ڈالے اس پر جنت واجب ہے. آپ کون ہوتے ہیں پابندیاں لگانے والے؟ کیا امام صادق سے بڑھ کر سمجھتے ہیں آپ؟ اس طرح سمجھنا ہے. کیا امام صادق قسیم جنت اور نار کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ ان کے وارث ہیں یا نہیں؟ کیا جنت اور جہنم ان کی ملکیت ہے یا نہیں؟ امام صادق اگر دے دینا چاہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ انہی کی ملکیت ہے. اگر وہ دے دینا چاہیں 2 قطرہ آنسو پر, تم کون ہوتے ہو بھائی؟ اور دوسری بات یہ ہے, پوری زندگی سجدے میں گزار ڈالو, خدا کو کیا ملے گا؟ پوری زندگی روزے رکھتے رہو, خدا کو کیا فائدہ ہوگا؟ نہ دنیا میں کوئی تبدیلی آئے گی. اور یہ دنیا بھی ہے تو اتنی چھوٹی ہے, ایک ذرے سے بھی کم اس کائنات کی برابر. پوری دنیا میں بھی تبدیلی اگر لے آئے تو کائنات کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی نمازوں سے, روزوں سے, خمس دینے سے, قرآن پڑھنے سے کیا فرق آئے گا؟ پوری زندگی سجدے میں گزار دو, کیا فرق آنے والا؟ جب تک کہ خود میں فرق نہ آئے.